السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آج ہم پڑھیں گے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، کراب و داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابہ داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان و کنبے کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑے آئے اس پہاڑی کے پاس۔ جو کوئی خود نہیں آ سکا تو اس نے کسی اور بندے کو بھیج دیا کہ وہ پتہ کر گیا کیا بات ہے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑ کر اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں اس عذاب سے نہ بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، چنانچہ آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اس ڈرانے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا۔ اس کے جواب میں سورۃ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب و تب، اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب کچھ غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈر سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور اپنی طبیعتوں میں قرار پایا۔ لیکن جو تھا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفا کی پہاڑی پہ لوگوں کو دعوت دی تو جو دوسرے لوگ تھے تو انہوں نے کوئی خاص اتنا ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ البتہ وہ ایک دوسرے کو یہ ضرور کہتے تھے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول اللہ بنا دیا ہے۔ تو ابو کبشہ بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ننیحال کا نسب پڑتا ہے، اس نے قریش کا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو بہت تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کی مثال قرار دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 85 میں ہے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہو گئی۔ حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی اس پر تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان کی عمر میں یہ عمر رسیدہ اور اونچے مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھوٹا پاؤ گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں، ہاں ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، اس میں ان جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں پاگل کہیں گے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں پاگلوں جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کو شاعر کہیں گے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو بتائیں پھر ہم انہیں کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جادوگر۔ تو اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے۔ وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد حج کے دن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجمعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا رہتا، تکلیف آپ کو پہنچاتا رہتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ نا جو باطل قوتیں ہوتی ہیں نا ان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ اور کفار مکہ نے جو بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ جو مختلف ملکوں سے لوگ حج کرنے آئیں گے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی غلط بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے کام لے لیا اور پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آئے تھے تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ تو اس طرح پھر ایک انسان کی فطرت میں ہے جب اسے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ پھر زیادہ اس چیز کو جاننے کے لیے کانشیس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب تمام حجاج حج کر کے واپس گئے تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔